کہتے کہ مہندی کی رسم میں بھائی یا بہن کو، میری بیٹی مہندی دلہن کو تو لگائیں، اس کے بھائی یا خاوند کو لگانا تو منع ہے۔ مرد کے لیے تو مہندی لگانا ناجائز ہے، وہ تو بالوں پہ یا داڑھی پہ لگا سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں پہ نہیں۔ یہ تو رسمی ہندوؤں کی ہے، مہندی لگا رہے ہیں، وہ ہولی کھیلتے ہیں، یہ بھی کھیلتے ہیں ماشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں جو عورتیں درود شریف پڑھاتی ہیں ہر دانے پر تسبیح کے، وہ اولاد کے لیے پڑھاتی ہیں، اللہ اعلم، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتی ہیں۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اولاد مرد سے ہوتی ہے، یہ تمہیں کب سے پتہ لگا کہ عورتوں سے بھی ہوتی ہے؟ اللہ کی بندی بس روزی بنانے کا وسیلہ بنایا انہوں نے، اسی بہانے تم جاؤ گی تو کچھ نہ کچھ دے کے آؤ گی نا، کوئی مسئلہ نہیں شریعت میں۔ عمرہ کرنے کے لیے عورت جو ہے اپنی بالوں کو پن لگا سکتی، ہاں لگا سکتی ہے، کوئی بات نہیں، تاکہ اڑے نہیں، کھلے نہیں، اسی لیے وہ سفید کپڑا باندھ لیتی ہیں نا، وہ احرام نہیں ہوتا، وہ بالوں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے بس۔ میں بیان آپ کیا سنتی ہوں پاکستان میں، میرے بچوں کے امتحان، اللہ سب کے بچوں کو، آپ کے بچوں کو بھی امتحان میں کامیاب فرمائے، اور سب کے بچوں کو اللہ دین والا بنائے، صالح بنائے۔ ہمارے کفیل مکہ کا ہے، ملک سے آئے، احرام نہیں باندھتے، بعد میں حدود سے باہر نکل کے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، بالکل جناب دم ہے۔ ایک بکری آپ نے دینی ہے، سستا یا کمزور نہ تلاش کرو، اچھا دو۔ پاکستان میں کون سی جماعت کو ووٹ دینا صحیح ہے جو پیسے دے آپ کو؟ تم جانا، تمہارا کام جانے، مجھے کیا پتا تمہارا کون نمائندہ ہے؟ اگر وہ اچھا آدمی ہے ووٹ دو، نہیں ہے نہ دو۔ ہم پاکستانی فوج ملازم ہیں، تنخواہ سے پیسے کاٹے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ منافع بھی ملتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ اللہ نے فرمایا کہ کان عرشہ علی الماء، کہ پانی پہ تھا، تو وہ کوئی نشاندہی کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ پانی پہ کہا ہے، زمین پہ تو نہیں کہا، زمین تو بعد میں اللہ نے پیدا کی، اللہ نے اس کے بعد زمین پیدا کی ہے، پھر زمین بھی پیدا کر کے چھوڑ دی، پھر آسمان بنایا، ثم استویٰ الی السماء وہی دخان، اس کے بعد پھر والارض بعد ذلک دحاہا، پھر زمین کو بچھایا گیا۔ وہ زمین تھی نہیں تو نشاندہی کیسے کریں؟ نہ تمہیں نشاندہی کرنے سے کیا مل جائے گا، مجھے یہ بتاؤ پہلے، یہ لکھ کے بھیج دو نا تو پھر میں بتا دوں گا۔ یہ تو امام محمد سے نعوذ باللہ، امام محمد تھے نا، محمد بن حسن الشیبانی، امام شافعی کے بھی استاد تھے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت کرے، کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو سرکاری مولوی جو تھے نا وہ جلتے تھے ان سے، حق والوں سے آج بھی جلتے ہیں۔ دیکھا نہیں ابھی قاتلانہ حملے کر رہے ہیں، کبھی حلوے کھانے والوں پر حملہ ہوا ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے جا کے ملک میں چیک کر لو۔ بھئی نظام الدین شامزائی شہید ہوئے، مولانا ادریس انصاری شہید ہوئے، ڈاکٹر مختار شہید ہوئے، آدم فاروقی شہید ہوئے، ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہوئے، آدم طارق شہید ہوئے، مولانا یوسف لدھیانوی شہید ہوئے۔ یہ ساری پارٹی کون ہے؟ کوئی حلوے والا تو مجھے بتاؤ شہید ہوا ہو۔ ان کو پتہ ہے یہ حلوے والے لوگ ہیں، ان سے خطرے کی ضرورت نہیں، حلوے کی پلیٹ دے دو یہ راضی ہیں۔ جھگڑا تو ان سے ہے جو اللہ کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بہرحال دعا کریں اللہ ہدایت دے، اللہ رحمت فرمائے، اور
اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں میرے دماغ سے بھی بات چلی کہ کیا کر رہا تھا۔ ہاں، تو ان سرکاری مولویوں نے بادشاہ کو بھرا، انہوں نے کہا جی آپ ایسے امام محمد کو اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ سوالات۔ امام صاحب جب تشریف لائے نا ان سے پوچھیں، لیکن یہ پابندی لگائیں کہ وہ کتاب دیکھ کے جواب نہیں دیں گے، جواب عقل سے ہو، نقل سے نہ ہو۔ بات کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک تو یہ بتائیں کہ شیطان کہتے ہیں آگ سے پیدا ہوا، اگر آگ کو آگ میں ڈال دو تو کیا عذاب ہوگا؟ شیطان آگ سے ہے، جہنم بھی آگ ہے، پھر اس کو تو کوئی عذاب نہیں ہوگا نا۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ زمین کا سینٹر مرکز کہاں ہے؟ اور تیسرا یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب جب تشریف لائے بادشاہ کی دربار میں، دیکھا کہ آج کچھ دربار کا رنگ ڈھنگ بدلا ہوا ہے اور بادشاہ کی نظریں بھی کچھ بدلی ہوئی ہیں۔ خیر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، لیکن جواب آپ نے یہیں بیٹھے ہوئے دینا ہے۔ اور عقل فرمایا ہاں جی بالکل سوال کریں۔ انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ زمین کا سنٹر جو ہے نا، بالکل نقطہ مرکزی، وہ کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں آسا تھا نا، تو آسا رکھ، فرمایا یہاں ہے۔ وہی زمین پہ آسا رکھ دیا، کہا یہ ہے سنٹر۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا پیمائش کروا لو، یہی جگہ سنٹر ہے، تم پیمائش کرواؤ۔ بادشاہ نے دیکھا مولویوں کو، جناب ساری دنیا کے پٹواری بلاؤ تو پیمائش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا چلو جی یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ شیطان آگ سے ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آگ سے۔ تو آگ کو آگ میں ڈالنے سے کیا عذاب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا حضرت مٹی کا ایک ڈیلا مجھے منگوا دے، میں جواب بعد میں دوں گا۔ بادشاہ نے آرڈر کیا، 2 منٹ کی بات تھی، مٹی کا ڈیلا آ گیا تو اٹھا کے مارا جو ساتھ وزیر بیٹھا ہوا تھا نا اس کو۔ انہوں نے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو مٹی سے پیدا ہوا، میں نے مٹی ماری ہے، تکلیف کیوں ہوئی آپ کو؟ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے تو اس کی اولاد ہو، میں نے بھی مٹی ماری ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں جی سمجھ۔ نے کہا حضرت آگ سے بڑی آگ بھی ہوتی ہے، جب اللہ عذاب دیں گے تو وہ عذاب ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک سوال باقی رہ گیا ہے، یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ تو امام صاحب نے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے سوال تھے بندوں کے بارے میں، یہ ہے خدا کے بارے میں۔ اس کا جواب میں تب دوں گا کہ آپ کرسی چھوڑ کے میری کرسی پہ آ جائیں، مجھے اپنی کرسی پہ بٹھائیں، میں اونچے مقام پہ بیٹھ کے خدا کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ اٹھ کے آ گیا، اوپر چلے گئے، فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کیا کرے گا؟ یہی تو کر رہا ہے کہ بادشاہ کو اتار دیا، فقیر کو بٹھا دیا۔ تو اس لیے جو ہے نا یاد رکھا کریں کہ اہل حق جو ہیں الحمدللہ وہ اہل حق ہے، اللہ ان کی ہر جگہ حفاظت کرے۔ کہتے ہیں جی اشاعت التوحید والوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، سب مسلمانوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کیوں پیچھے لگے ہوئے ہو تم؟ مسجد عمرہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، مسجد عائشہ ہاں جی ہو جاتا ہے۔ طائف سے زیادہ بہتر ہے، طائف تو میقات ہے۔ اگر عمرے کا طواف کیا، نفل پڑھنا بھول گیا، بہرحال نفل تو ہے نہیں، وہ واجب ہیں، جب یاد آئے پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ بندے کا مصنوعی مثانہ لگا ہوا ہے، مجبوراً مجھے 1 گھنٹے کے بعد وہ خالی کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ پلاسٹک کی تھیلی لگوا لیں، کوئی بات نہیں، تو آپ کرتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں۔ ہمارے اندر جو بلیڈر ہے اس میں تو پیشاب کھڑا ہے نا، تو اگر مصنوعی بلیڈر میں آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ 7 چکر پورے ہونے کے بعد واپس جائیں؟ نہیں، آگے جائیں، پیچھے جائیں، جہاں جائیں، طواف پورا ہو گیا۔
اگر دوران سفر احرام میں غسل کی ضرورت پڑ جائے، بالکل احرام اتارے، غسل کریں، پھر باندھ لیں۔ احرام اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا عمرہ کوئی چادروں میں باندھا ہوا ہوتا ہے، جب چادریں آپ کھولتے ہیں عمرہ بھاگ جاتا ہے۔ عمرے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں، آپ کریں، آپ کی مرضی۔ تو دوران طواف حجر اسود پہ استلام سنت ہے، ہر چکر میں رکن یمانی پہ اشارہ نہ کریں، موقع ملے ہاتھ لگائیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ جلسہ استراحت کے بارے میں بالکل ہم قائل ہیں، لیکن حضور نے اس وقت کیا جب آپ بدن بھاری ہو گیا، پہلے آپ نہیں کرتے۔ تو آج بھی اگر کوئی بوڑھا ہے، معذور ہے، تو کر سکتا ہے، ورنہ تو روایت میں کیا رزق ہے، جیسے کوئی گرم آگ پہ بیٹھا، اسی لیے جلدی حضور اٹھتے تھے۔ ہمارے ملک میں مولوی زور زور سے جنازہ پڑھاتے ہیں، چلو اچھا ہے، پڑھاتے رہے، ہمیں کیا ہے، لیکن ان کے باپ دادا بغیر زور والے جنازے سے پڑھائے گئے ہیں، ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایسے بس روز ایک نیا مسئلہ نکال لیتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے۔ بغیر احرام باندھے ہوئے ایک آدمی کو 2-3 دن کہاں سے آیا؟ 2-3 دن تو ہو گئے۔ عمرے کے طواف میں ویل چیئر والے کو اپنے ساتھ طواف کرا سکتے ہیں؟ کرا سکتے ہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرنے کے بعد عمرہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ نماز آ جائے، نماز بھی پڑھ لیں۔ والدین کی وجہ سے بیوی کو اس کے والدین کے گھر جانے سے منع کیا جائے، بالکل ناجائز ہے، اس کے والدین ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ڈر ہے تو ساتھ چلے جایا کریں۔ احرام کی حالت میں داڑھی کے بال گر گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی چادر کھول کے باتھ روم میں جا سکتے ہیں؟ ہاں جی جا سکتے ہیں۔ اگر ڈالر یا درہم کا ریٹ 140 روپے ہے، میں کسی سے 141 روپے کا خریدوں، یہ ناجائز ہے، جو ریٹ ہے اسی پہ خریدوں۔ حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے دھکے نہ دیا کریں، اشارہ کر دیا کریں۔ طواف کرنا بہتر ہے، لیکن طواف کے بغیر حجر اسود کو بھی تو بوسہ نہیں دے سکتے۔ چند آدمی اکٹھے کمیٹی بنا لیتے ہیں، پیسے جمع کر لیتے ہیں کہ بھی اگر خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو اس پہ خرچ کریں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں دوبارہ مدینہ پاک گیا، زیارت کی نیت سے عمرہ نہیں کیا، بہرحال حنفی مسلک میں تو آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ جنازہ بچے مرد یا عورت کا ہو تو دعا وہی ایک ہی ہے، صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا۔ میں نے عمرہ کیا، بال کٹوانے سے پہلے احرام کھولی، بعد میں پتہ 2 گھنٹے کے بعد بال کٹوائے، بہرحال دم نہیں ہے، 5-4 ریال خیرات کر دو۔ ایک آدمی نے عمرے کا احکام پورے کر دیے، حلق نہیں کرایا، صبح کو کیا، اگر احرام میں سو گیا کوئی حرج نہیں، کپڑے پہن لیے تھے سلے ہوئے، پھر دم ہے۔ حدود حرم میں نماز پڑھنے کی افضل جگہ جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہے۔ اگر کوئی بندہ کھجور دے یا خشک میوہ دے، کھا سکتے ہیں، کیوں نہیں کھا سکتے؟ باتھ روم میں گئے، احرام کی دونوں چادریں اتار دی، کوئی حرج نہیں۔ خانہ کعبہ کو بوسہ دینا یا غلاف کعبہ کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو حرم میں نماز پڑھنا بالکل منع نہ کریں، لیکن ہوٹل میں بھی پڑھیں تو ثواب ملے گا۔ لڑکی نے بیمار بعد نفلی طواف چیئر پہ کرایا، بعد میں نفلیں پڑھی، وقف والی چیئر تھی، کوئی لے گیا، بہتر تو یہی ہے کہ ایک ویل چیئر لے کے وہاں کھڑی کر دیں، یا کوئی اور گیا طواف کے لیے لے گیا ہوگا پھر رکھ دے گا۔ والدین بیٹے کو عالم دیکھنا چاہتے ہیں، بیٹا کالج کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کالج کی بھی کرتا رہے، ساتھ دین کی بھی کرتا رہے۔ اس کو کہو ہم تمہارا شوق مانتے ہیں تو ہمارا بھی مانو، 6 گھنٹے تم اپنا کالج میں پڑھو، 1 گھنٹہ دین والا پڑھ لو۔
بستی والے کمیٹی بنا کے رقم کر کے کلخانی کر دے، کلخانی بدعت ہے، رقم اکٹھی کرنے کا کیا معنی؟ وہ تو ناجائز ہے۔ میں جب سوتا ہوں تو ماں سوا بنین کے اور کپڑا مجھ پہ کوئی نہیں ہوتا، اگر اکیلے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسی عادت نہ بناؤ، کپڑے پہن کے سویا کرو۔ اس قسم کی حالت میں سونا جو ہے یہ شیطان کی عادت ہے۔ 3 ساتھیوں کا اختلاف ہو گیا، عمرے کے دوران عمرہ کے مکان پہ آئے، شیمپو اٹھا کے داخل ہو گیا، میں خوشبو والا شیمپو لگا کر بال کاٹوں گا، ایسا نہیں کیا، دونوں ساتھیوں کو دیا بال کا، جبکہ ان کو بتایا نہیں۔ بہرحال جن نے شیمپو لگایا ہے دم پڑ گئی، انہوں نے نہیں لگایا نہیں پڑی۔ خالہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر امام کے پیچھے نماز دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو جب کھڑے ہوں گے صرف 1 رکعت پڑھیں گے، وہ پہلی رکعت سمجھیں گے جو چھوڑی ہے آپ نے۔ کوئی بندہ عمرہ کر کے بھول کے بال نہیں کٹواتا، کھول لیتا ہے، 12 گھنٹے کے بعد بال کٹوائیں تو دم پڑ گیا۔ شراکت داری میں لین دین لکھ کر ممکن نہ ہو، اندازے سے بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنا بہتر ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ 3 طلاق کے بعد عورت پہلے خاوند کے پاس جانے پہ بضد ہو تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو، شب باشی کر کے حلالہ کر سکتے، صرف شب باشی نہیں، جس سے نکاح کرے اس سے جماع بھی کرے وہ، تب حلال ہوگی۔ انبیاء تمام اپنے روضوں میں اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ بینک سے گاڑی قسطوں میں لینا اگر بینک اسلامی ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ کینسر کے مریض کے لیے کبوتر کے دوبر کو مریض کے ناف پہ لگاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ تو علاج ہے نا۔ مرد یا عورت اگر لوہے سے بنی انگوٹھی پہنے وہ حرام ہے، انگوٹھی لوہا پہننا حرام ہے مسلمان کے لیے۔ دم 1 دفعہ دے کر دوبارہ عمرہ کریں، دم کہاں کس کو دیں؟ دم مکے میں دینا ہوتا ہے، یہاں باقاعدہ دفتر بنے ہوئے ہیں، جمعیہ زمزم ہے، جمعیہ خیریہ ہے، ان کو جا کے پیسے دے دیں، وہ دم کر دیں گے۔ نماز سنت یا اس میں عورت آ گئی وہ نماز خراب نہیں ہوتی۔ واش روم میں پانی کے بعد کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے پانی لگنے سے تو پلید نہیں ہوتے، پیشاب لگ جائے تو پلید ہوتے ہیں۔ احرام کی حالت میں کپڑے میں پیشاب کا قطرہ لگے وہ پلید ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن جو ہے اس کے لیے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس پڑھا کریں۔ شیطانی اور گندے خیالوں سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال میرے والد نے دوسری شادی کی، پھر انہوں نے جو جائیداد ہے وہ دوسری بیوی کی اولاد کو دی، ہمیں نہیں دی، تو قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ تم نے معاف کر دیا تو اچھی بات ہے۔ اگر دم ادا نہیں کیا دوسرا عمرہ کہاں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صالح بنائے، رزق کی کثرت کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ ایک عورت کی ماہواری 7-8 مہینے سے بند ہے، ایک دن ماہواری کا خون آیا بند ہو گیا، بیماری ہے، حیض نہیں ہے، نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ میرا شوہر کویت سے 2 سال بعد بیوی کو لے کر آیا 1 مہینے کے لیے، میں دوسری بیوی ہوں، اس کا آپ کہنا ہے کہ 15 دن آپ کے پاس 15 دن اس کے بعد رہوں گا، جائز ہے، بالکل برابر دے رہا ہے نا، 15 دن اس کو 15 دن اس کو۔
پاکستان سے کل آئے ہیں بغیر احرام کے، آج طائف سے عمرہ کر لیا تو دم نہیں ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو مولانا کہہ سکتے ہیں، بالکل نہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا تو کافر ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ پتہ کرو مسلمان بھی ہے، مولانا تو بعد میں کہنا۔ ویل چیئر سے پاؤں ٹکرا گیا، ناخن اڑ گیا، ناخن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، خون جمع ہے، کوئی دم نہیں۔ میں بوڑھی عورت ہوں، بیمار بھی ہوں، میں نے عمرہ کیا لیکن صفا کے 6 چکر لگائے، ہو گیا الحمدللہ۔ بہرحال کعبۃ اللہ پہ کچھ نہ لکھیں۔ ایک عورت حرم کی حدود میں جماعت کے ساتھ نماز، اس کا ثواب زیادہ ہے جو ہوٹل سے پڑھ رہی ہے، وہ افضل ہے، لیکن جو جماعت میں مل گئی وہ زیادہ ہے۔ یہ 27 لاکھ ہے، وہاں 1 لاکھ ملے گا۔ کعبۃ اللہ کے خلاف کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، موقع نہ ملے اشارہ کریں۔ بے پردہ خواتین یہاں موبائل پہ تصویریں بناتی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا بھی کی، حمام جا کے بال کٹوانے کیا، غلطی سے اوپر والی چادر اتار دی، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم فرحت ہاشمی کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اللہ جانے مجھے اس کے پروگراموں کا پتہ نہیں ہے، ویسے سنا یہی ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کو نہیں مانتی، اللہ عالم۔ عمرے کے دوران دم آ جائے، دم ادا کرنے کی حیثیت نہ ہو، جب اللہ دے گا دے دینا۔ حرم کے امام صاحب نماز میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں، خود جا کے تلاش کرو۔ معصوم بچے جو عمرہ کر، ان کی کوئی غلطی پہ دم شم نہیں پڑتی۔ نائی نے اندازے سے تھوڑے تھوڑے بال ہر طرف سے کاٹے ہیں، بہرحال قصر ہو گیا انشاءاللہ، لیکن آئندہ سارے بال کٹواؤ۔ احرام کی وجہ سے جو چہرہ کھلا رہے گا آگے کپڑا لٹکا دیں۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اہل حق کو قتل کرنے کی سازشیں ہیں، یہ یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ ہے۔ آپ دعا کریں اللہ علماء کی حفاظت کرے۔ اگر عورت طواف زیارت نہ کر سکے، حیض کی وجہ سے واپس ملک چلی جائے، تو اپنے خامد پہ حلال نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہ کرے۔ اگر مل لی تو بڑا جانور بھی دے، واپس آ کے طواف بھی کرے۔ ہم نے غصے میں بیوی کو 2 بار طلاق دیا تو رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اب خیال رکھنا اب باقی 1 رہ گئی، 2 تو دے چکے ہو نا۔ پاکستان سے ایک آدمی آیا ہے، مکے آیا ہے، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ عورت مخصوص ہے، یہاں میں حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ میری بچی کی اولاد ہی، اللہ جن کی بھی اولاد ہی ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ عورت مرد کے ساتھ نہ رہنا چاہے طلاق لے لے، خلو کر لے۔ عمرے میں الوداعی طواف نہیں ہوتا، نفلی طواف میں نظر نیچے رکھیں، دم پڑے تو دم ہی دینا پڑتا ہے، صدقے سے ادا نہیں ہوگا۔ نفل پڑھنے سے دم ختم نہیں ہوتا۔ میرا بیٹا 3 سال سے اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہے،